بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. کیا ابھی تلک وہ وقت نہیں آیا کہ اہل ایمان ان کے دل ذکر الہی اور اللہ کے اتارے ہوئے حق کے آگے جھک جائیں اور وہ ویسے ہو کر نہ رہیں جیسے ان سے پہلے وہ لوگ تھے جن کو کتاب دی گئی اور عرصہ دراز گزرنے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے اور اب ان کی یہ حالت ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ بغاوت پہ اترے ہوئے صریح نافرمانیاں کر رہے. آج میرا اور آپ کا اور پوری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے دلوں کے زنگ ہے. دل انسانی جسم کا ایک مرکزی اور اعضائے رئیسہ میں سے ایک بنیادی عضو ہے. اگر یہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. اگر یہ درست ہو جائے تو سارا تن درست ہو جاتا ہے. آج کا انسان اپنے دل کے ہاتھوں بڑا پریشان ہے. کبھی اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, کبھی اس کو بلڈ پریشر ہوتا ہے, کبھی اس کو انزائٹی ہوتی ہے, کبھی یہ ڈپریشن کا مریض بنتا ہے, کبھی بی پی کے مسائل کا شکار ہوتا ہے, کبھی اس کے دل کے وال بند ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو دل کی بیماریاں ہیں آج کے انسان کو اس کا احساس بہت زیادہ ہے. اگر کسی انسان کو بتا دیا جائے کہ آپ کو ہارٹ پرابلم ہے, آپ دل کے مریض ہیں, تو یوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے, نہ دوڑ لگاتا ہے, نہ سیڑھیاں چڑھتا ہے, نہ فیٹس استعمال کرتا ہے. خوراک میں احتیاط, ہر چیز کے اندر احتیاط, ہفتہ وار ماہانہ میڈیکل چیک اپ, اس کے لیے اسپیشلائزیشن بھی ہے, اس کے لیے 22 سال کے تخصصات بھی ہیں, اس کے لیے مختلف بڑے بڑے شہروں کے اندر دل کے مراکز بھی ہیں, کارڈیالوجی سے متعلقہ اسپیشل ہاسپٹلز بھی ہیں. اگر مختص ہسپتال نہیں ہیں تو بڑے بڑے ہسپتالوں میں اس کے علاج کے لیے وارڈز بھی ہیں. حالانکہ اگر اس دل کا یہ مسئلہ ہوگا نا, بی پی کا مسئلہ ہے اور اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے, تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا, موت ہے. اس سے آگے تو کچھ نہیں ہوگا نا. دل کی دوسری قسم کی بیماری وہ ہوتی ہے جو دل کی سوچوں سے تعلق رکھتی ہے, دل کی نیتوں سے تعلق رکھتی ہے, دل کے جذبوں سے تعلق رکھتی ہیں, دل کی امنگوں, دل کی ترنگوں, دل کے خیالات, دل کے کونوں اور دل کے مختلف گوشوں کے اندر چھپے ہوئے بیماریوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. وہ بیماریاں عام بھی ہیں اور ان کا احساس بھی نہیں ہے. حالانکہ اگر وہ بیماریاں آ جائیں تو موت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ
لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. بہت سے جن و انس جہنم کے لیے ہم نے پیدا کیے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. ان کا سب سے پہلا اور بڑا ایشو یہ ہے کہ ان کے دل تو ہیں لیکن ان سے سوچنے سمجھنے گہرائی کے ساتھ معاملات کی تہ میں اترنے کا کام نہیں کرتے. ان کی آنکھیں تو ہیں ان سے دیکھتے نہیں, ان کے کان تو ہیں لیکن ان سے حقائق کو سنتے نہیں. یہ لوگ جانوروں کی مانند ہیں بلکہ ان سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. یہی لوگ ہیں جو غفلتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے, چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے, وہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ فاسد ہو جائے سارا جسم ہی فاسد ہو جاتا ہے. میری امت کے لوگوں خوب توجہ سے سن لو, تمہارے جسم کے اس ٹکڑے کو دل کہتے ہیں.